نماز فجر پڑھنے کے بعد صرف ایک تسبیح تمہاری دولت کا نظارہ پورا محلہ کرے گا، ذاتی گھر، دولت، گاڑی سب ملے گا۔ محترم ناظرین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ تسبیح جو بھی نماز فجر کے بعد پڑھتا ہے اس کو دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تسبیح صبح نماز فجر کے بعد کرتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جھولی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پیسوں کو سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ تسبیح صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لینا، پیسہ آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گا۔ آپ اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو راتوں رات کروڑ پتی، اربوں پتی بن گئے۔ کل تک تو ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر آپ بھی راتوں رات کروڑوں میں کھیلنا چاہتے ہو، پیسوں کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہو، آج جو تسبیح اس ویڈیو میں آپ کو جس طریقے سے پڑھنے کے لیے میں بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ 30 سیکنڈ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لینا۔ 1 منٹ کا بھی نہیں کہہ رہا، 30 سیکنڈ، آدھے منٹ کا یہ عمل آپ لوگ، کوئی بچہ بھی پڑھ لے آدھے منٹ کے لیے۔ آپ لوگ اگر وقت نکال سکتے ہو تو یہ کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آدھا منٹ تو کسی سے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو سلام کرنے کے لیے بھی آدھا منٹ نکل جاتا ہے، تو آدھے منٹ کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ وہ آدھا منٹ نکال کے آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے گنوا دوں، اس عمل کے جس ترتیب سے آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ اگر قرضے میں ڈوبے ہوئے ہو تو قرضے فوری طور پر ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے، تو بھی یہ وظیفہ آپ لوگ فوراً پڑھ لینا۔ جس طریقے سے یہ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا، اپنی طرف سے تبدیلی مت کرنا۔ وظیفہ سمجھو، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھو، کس طرح، کون سا وظیفہ، کس ترتیب سے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو، جلدی سے آپ لوگ ویڈیو کاٹتے ہو، بس جلدی میں سمجھ لیا، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ نہ ہونا ہے، دولت نہ ہونا ہے، غریبی۔ اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے گا، دولت کا طوفان کھڑا کر دے گا نا، تو کہاں گئی پریشانی؟ بیماری کیوں لگی ہے؟ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ لیکن اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اس کو مل جاتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، فوری طور پر پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو ختم کرتا ہے، ہر بیماری کو یہ عمل ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بدنظری کو ختم کرتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ اس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے حضور جھولیاں پھیلا کر، آج اس وظیفے کے بعد جو بھی مانگنا ہو مانگ کے دیکھ لینا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، یہ وہ عمل دینے لگا ہوں جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتا چلا ہے، میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا ہے، اللہ پاک نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے۔ خالی جیب کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کر دینے والا یہ سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں رزق، روپیہ، پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے نجات اور سکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے۔
کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنے والا ہے، جو انسانوں، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریاؤں، سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکن سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں، زندگی میں یقین تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، میرے بھائیوں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیر بھی انہی کی بدلا کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پہ اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پہ تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائیں۔ لیکن ہمیں یہ وبا ہے، جو در در پہ جا کے سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پہ یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر ہے، بس اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات پہ یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پہ توکل نہیں کریں گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم کن فیکن سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پہ یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین مکمل ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پہ یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ ہو، کبھی یتیموں کا مال نہ ہڑپ کیا جائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد و یکتا رب پہ ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پہ راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لیں تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح و کامیابی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی بھی وظیفہ شروع کریں، اس کے لیے آپ کو اپنے رب پہ یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ناظرین اکرام، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا
کہ آپ کو فائدہ نہ ہو، لیکن آپ لوگ ایک تو جلد بازی میں وظائف کرتے ہو، اوپر سے آپ لوگ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، اور آپ کو یقین نہیں ہوتا، دلوں میں بس وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس طرح نہ کرو، آپ کا وظیفہ اس طرح کرنے سے کبھی اثر نہیں کرے گا۔ تو تمام چیزوں کا خیال رکھو، یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہو۔ سب لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے کہ کس دن کرنا ہے، تو یہ وظیفہ میرے بھائیوں آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے فوری طور پر جب فائدہ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، آپ لوگ روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہو، کیونکہ آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک ہی دفعہ میں آپ کی قسمت اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائے گی۔ آج آپ کو وہ تسبیح بتانے لگا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے محلے والے آپ کی دولت کے نظارے دیکھیں گے، آپ کے دکھ تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، گھروں میں جھگڑے، بے اولادیاں، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، ذاتی مکان، جو کچھ آپ کی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ صبح نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے غیبی طریقے سے اپنے پاس پیسوں کو پہلے تو آتے ہوئے دیکھیں گے، چاروں طرف سے آپ کے رزق کے اسباب کھل جائیں گے، اور رزق کے بند دروازے فوری طور پر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کی قسمت ایسے چمکے گی کہ جو لوگ آج آپ سے جل رہے ہیں، جو لوگ آج آپ کو آپ کا رشتہ دار میں، خاندان میں، دوست احباب غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کے ایسے حالات ہیں کہ آپ نے لوگوں سے اتنا پیسہ مانگ لیا ہے کہ قرضے آپ نے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ اب تو آپ کو کوئی قرضہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ آپ کو بلاک کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر ایک گلی سے دوسری گلی بدل لیتے ہیں کہ یہ سامنے سے آ رہا ہے، یہ پھر کچھ نہ کچھ مانگے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کے ایسے حالات ہیں، آپ بالکل قرض دار بن چکے ہو، آپ کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے، تو آپ فوری طور پر اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، اپنی پریشانیوں میں، دکھ تکالیف، بیماریاں ہیں، آپ پریشانیوں میں ہیں، دکھ تکالیف، بیماریوں میں ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کر لیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر سکون سے بیٹھ جائیں۔ جب آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ صرف ایک مرتبہ آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تینوں وظائف اتنے آسان ہیں، جو بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، تو ایسے بہن بھائی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں آسان وظیفہ بتائیں، ہم پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ بھی آج کا وظیفہ سن لیں۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو 3 وظیفے پڑھنے ہیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے مسائل آپ خود اپنی آنکھوں سے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ پر رزق اور دولت کی اتنی بارش ہوگی کہ پورا محلہ آپ کی دولت کے نظارے کرے گا۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف 3 مرتبہ آج کا جو پہلا عمل ہے، پہلا وظیفہ ہے، وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صرف 3 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو 1 شمار ہوگا۔ 3 مرتبہ پہلا وظیفہ پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا رزاق ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، یعنی دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔
اس طرح سے آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر جو قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سورت ہے، اس کو آپ نے سب سے آخر میں تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صرف 11 مرتبہ سورۃ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ ناظرین ذہن میں رکھیے گا، وظیفہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں، جس ترتیب سے بتا رہا ہوں، جس تعداد میں بتا رہا ہوں، آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری تسبیح ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی عزیز تسبیح ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ سے ہر حاجت کو پورا کروا دیتی ہے۔ اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کی گئی ہے۔ تو آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور آخر میں اس تسبیح کا عمل کرنا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا، آپ کے رزق کے مسائل حل کر دے گا، آپ کو خزانہ غیب سے عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ دولت سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی اور محلے والے آپ کی دولت کا نظارہ دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ تو اس تسبیح کا عمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات کے لیے، اپنی حاجات کے لیے اور تمناؤں کو پورا کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور آپ کی تمام خواہشات اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی بدولت سے پوری فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔